بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حافظ قرآن لڑکی جس کی میت کو مرنے کے بعد کفن تک بھی نصیب نہ ہوا، جب اس کو کفن پہنایا جاتا تو وہ جگہ جگہ سے پھٹ جاتا اور جل جاتا۔ آخر کار اسے بغیر کفن کے ہی قبر میں دفن کر دیا گیا، اور پھر اس کو دفن کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوا۔ اس کی قبر جہاں پر بھی کھودی جاتی وہاں پر اچانک سے پانی بھر آتا، حالانکہ بارش کا کوئی موسم نہیں تھا۔ اس قدر ہولناک عذاب اس پر کیوں آیا؟ یہ واقعہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، لہٰذا گزارش یہی ہے کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے اس واقعے کو مکمل ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی اس حافظ قرآن لڑکی کی سہیلی کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ ہمارے محلے کی یہ سب سے زیادہ نیک اور باکردار لڑکی تھی، جس کا نام سعدیہ تھا۔ سعدیہ اتنی زیادہ نیک تھی کہ جب بھی ہمارے محلے میں کسی عورت کا انتقال ہوتا، وہ اس دنیا سے چلی جاتی، تو سعدیہ کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے کہ میت کے کان میں وہ اذان دے دے، شاید اس کی اگلی منزل آسان ہو جائے۔ وہ لوگ سعدیہ سے مغفرت کی دعا کرواتے تھے۔ سعدیہ میری بہت ہی اچھی دوست تھی اور میری کزن بھی تھی۔ ہم لوگ اوپر نیچے کے مکانوں میں رہتے تھے، لیکن آج جب وہ خود اس دنیا سے چلی گئی تو اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا، یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے محلے کے لیے ایک ایسا واقعہ تھا جو آج بھی بچے بچے کی زبان پر رہتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو وہ سب لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے، اور سعدیہ آج بھی ہم سب کے لیے ایک سوال بن کر رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دو بہنیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سعدیہ کی ایک بہن سیرش بھی تھی جو بالکل بھی اس کی جیسی نہیں تھی، اپنی بہن سے بہت ہی جلتی تھی، اس لیے اپنی خود کی بہن ہونے کے باوجود بھی سیرش ہمیشہ مجھ سے ہی بہن کا درجہ دیتی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے، میں بھی سعدیہ کی ہم عمر ہوں۔ سعدیہ میری بہت ہی اچھی دوست ہے۔ ہم لوگ ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے جس میں اوپر نیچے کے 4 گھر تھے، اور ہم لوگ اوپر والے گھر میں رہتے تھے اور ہمارے نیچے والا گھر سعدیہ کا تھا۔ سائڈ میں بھی کچھ لوگ رہتے تھے۔ ایک تناسب دیکھا جائے تو یہ پورا ایک گھر تھا، لیکن اس گھر میں 4 فیملیاں رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا راستہ بھی تھا جس سے ہم ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ ہم نے وہ راستہ بند نہیں کیا تھا۔ میری ماں اور سعدیہ کی ماں بھی آپس میں بہت اچھی دوست تھی، لیکن سیرش ہے، یعنی کہ سعدیہ کی بہن، اس کے کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، نہ تو میرے ساتھ، نہ اپنی بہن کے ساتھ، اور نہ ہی اپنی ماں کے ساتھ۔ سعدیہ کی ماں اپنی بیٹیوں پر حیران ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ میری ایک بیٹی اتنی اچھی، دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے بہت ہی اچھی ہے، اور دوسری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہے۔ میری ماں سمجھتی تھی کہ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، اور سعدیہ پر اس کی دادی کا اثر تھا۔ اس کی دادی بھی بہت نیک اور پرہیزگار تھی، وہ بہت ہی اچھی عورت تھی۔ سعدیہ پورے محلے میں مشہور تھی، وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کے کان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے سعدیہ کو ہی بلایا جاتا، اور اس کو کہتے تھے کہ اس کے لیے دعا کرے، لیکن اکثر وہ مجھ سے یہی کہتی کہ لوگ مجھ سے دعا کروانے کیوں کہتے ہیں، میں تو خود ایک گناہگار سی بندی ہوں، کیا پتا کل کو جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو پتہ نہیں میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ تم پاگل ہو، تم جیسی اچھی لڑکی اس پورے محلے میں نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا سعدیہ آج کل کی لڑکیاں کس طرح کی ہیں، اپنی بہن کو ہی دیکھ لو۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں میں اپنی بہن کے بارے میں ایک بڑی ضروری بات بتاتی ہوں، وہ بات اتنی بڑی ہے کہ تمہیں بتائے بغیر میں نہیں رہ سکتی، یہ بات میری امی ابو کے کانوں تک تمہیں پہنچانا ضروری ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم خود ہی کیوں نہیں بتاتی، تو اس نے کہا کہ اگر میری بہن کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی شکایت کی ہے تو ہم دونوں کی زندگی میں بہت زیادہ نفرت اور زہر گھل جائے گا، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور پہلے ہی وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ بات میری امی ابو تک پہنچا دو تاکہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکے، یا تو اس کی شادی کروا دے یا پھر اس سے پوچھے کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ مجھے سعدیہ بڑی پریشان لگ رہی تھی، میں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تو اس کی بڑی بہن وہاں پر آ گئی۔ سعدیہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ اسی دوران میں اور میرے گھر والے 2 دن کے لیے گاؤں اپنی نانی کے گھر چلے گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ جب میں واپس آ جاؤں گی تو ہم آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے، لیکن جب ہم دوسرے دن واپس آئے اور اپنے راستے میں ہی تھے،
ہم اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، اچانک ہمیں شدید قسم کا زلزلہ محسوس ہوا۔ ہم لوگ راستے میں ہی تھے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ زلزلے کی شدت کتنی ہے۔ بس والے نے گاڑی ایک طرف روک لی اور بہت بڑا کھلا میدان تھا، اس لیے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ زلزلہ کس قسم شدید تھا۔ لیکن جب ہم گھر آئے تو دیکھتے ہیں کہ قدموں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ زلزلہ بہت تیز شدت کا تھا اور ہماری بلڈنگ بہت ہی زیادہ ہلنے کی وجہ سے ہمارے کمرے کی چھت گری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے نیچے والا کمرہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو کر ٹوٹ چکا تھا، لیکن باقی گھر صحیح سلامت کھڑا تھا۔ اب ہمارے دل میں یہی دعا تھی کہ کچھ برا نہ ہو، لیکن برا تو ہو چکا تھا۔ اس کمرے میں سعدیہ رہتی تھی اور وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کی ماں اور باپ کی حالت بھی بہت بری تھی۔ ان کی جوان بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور وہ بھی ایک حادثے میں، جس کے نتیجے میں اسے دنیا سے جانا پڑا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، میرے لیے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے میری خود کی اپنی بہن اس دنیا سے چلی گئی ہو۔ ہر طرف عجیب سی بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ جلدی جلدی سے وہاں سے نکال کر ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے پھر اس میں کچھ سانسیں باقی تھی، لیکن جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے تو اس نے اپنا دم توڑ دیا۔ سعدیہ دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ حیران بھی اور پریشان بھی تھے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سعدیہ کے ماں باپ کی حالت بہت ہی عجیب سی تھی۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے گہری بے ہوشی میں چلی گئی ہے۔ اب وہ ہسپتال میں پڑی تھی اور اس کا باپ باقی معاملات سنبھال رہا تھا۔ سعدیہ کی میت کو اور ان لوگوں کو ایک گھر میں لے گئے جب ہمارے محلے کا سب سے بڑا گھر تھا، اور وہ لوگ بھی سعدیہ کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا صحن بھی تھا۔ سوچا کہ وہیں پر آخری رسومات ادا کی جائے، جیسے غسل دینا، میت کو دفنانے کے لیے تیار کرنا، اور پھر وہیں سے جنازہ بھی لے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا گھر تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن ابھی یہاں پر کیا ہونے والا تھا کچھ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سعدیہ کے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کی ایک وجہ بتائی جا رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ سعدیہ نے خود کہا تھا کہ میری میت کو کوئی بھی نہ دیکھے، کیونکہ مرنے کے بعد بھی وہ پردے میں رہنا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ پردہ کرتی تھی۔ ویسے تو اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے گھر میں تو نارمل طریقے سے ہی رہتی تھی، لیکن باہر نکلتی تو پردے کے سارے اصول پورے کرتی۔ وہ دستانے بھی پہنتی تھی، گرمی ہو تب بھی پردے میں ہی رہتی تھی۔ سعدیہ ہمارے محلے میں بہت ہی مشہور تھی، اسی لیے اس کی پیاری اور لڑکی کے جنازے میں ہر کوئی شامل ہونا چاہتا تھا۔ وہ سب عورتیں میت پر آنا چاہتی تھی۔ ان کا گھر آہستہ آہستہ لوگوں سے بھرنے لگا۔ رشتہ داروں کو کون فون کر رہا تھا یہ ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ میں بھی لوگوں کی خاطر میں لگی ہوئی تھی۔ جو لوگ دور سے آتے تھے ان کو پانی پلاتی تھی، لیکن اب میت کو غسل دینے کا وقت ہو گیا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے سعدیہ ایک پھوپھی آگے بڑھی۔ انہوں نے کہا کہ باقی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی سعدیہ کی آخری وصیت تھی۔ میں تو اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ جو شخص ایک حادثے کی صورت میں اس دنیا سے چلا گیا ہو، اور وہ بھی اتنی آنن فانن، اسے پتہ ہی نہیں کہ اگلے پل اس کی موت ہے، تو اس کو وصیت کرنے کی مہلت کب مل گئی؟ اس نے جاتے جاتے ایسی وصیت کی، یہ نہ جانے کیا ہو گیا اور نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ خیر، میں تو یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں آخری دفعہ اس سے مل کر صحیح سے بات بھی نہ کر سکی۔ اسے 2 دن پہلے ہی تو دیکھا تھا، اپنے رشتہ داروں کے گھر جانے سے پہلے، اور واپس آئی تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں اس کی دوست اور بہن جیسی بھی تھی اور مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن سیرش بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ سیرش کہاں پر ہے تو اس کی خالہ نے کہا کہ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی ہے، تو اس لیے سیرش ہسپتال میں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہسپتال میں تو کسی کو ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی، اس کی ماں بھی ہسپتال میں اکیلی تھی، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میت چارپائی پر پڑی تھی۔ جب اسے کفن پہنانے لگے تو اس کی پھپھو نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور کچھ عورتوں کو اندر بلایا۔ میں بھی اندر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو ہم بھی حیران رہ گئے۔ کفن پھٹا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ آج کل کے لوگوں کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے، پھٹا ہوا کفن دے دیا ہے، کیونکہ کفن کے کون سے سستے رہ گئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، کفن پھٹا ہوا نہیں تھا، ابھی ابھی پھٹ گیا ہے۔ اس کی خالہ ایسی بات بلا وجہ تو نہیں کر سکتی تھی، آخر کار خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے،
کیونکہ اندر صرف اس کی پھپھو اور خالہ ہی تھی، اور وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کفن پہنانے لگے تو کفن پھٹ گیا۔ بات ہمیں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کفن پہلے سے ہی پھٹا ہوگا، لیکن پھر آپ نے ٹھیک سے پکڑا نہیں ہوگا، یا پھر کپڑا کمزور ہوگا۔ لیکن کپڑا تو ٹھیک لگ رہا تھا، کفن کا کپڑا کافی بھاری اور موٹا ہوتا ہے۔ خیر دوسرا کفن منگوا لیا گیا اور ہم لوگ باہر ہی آ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اس کے چلانے کی آوازیں اور پھر سے چلانے لگے۔ ہم نے کہا کہ اب کیا ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتے، ہم لوگ پہلے ہی سامنے کا منظر دیکھ چکے تھے۔ کفن کو آگ لگ چکی تھی، کفن ایک سائڈ سے پورا جل چکا تھا، اور ایسا جل گیا تھا کہ اب اس کی خالہ کی حالت بھی بہت ہی بری ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر یا تو ہائی ہو گیا ہے یا پھر لو ہو گیا ہے۔ وہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی، نظر آ رہی تھی، اور وہاں پر اکیلی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن آس پاس کوئی ماچس بھی نہیں پڑی تھی۔ دراصل یہ بات اس طرح سے بھی عجیب تھی کہ اتنی نیک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا، پہلے اس کا کفن پھٹ جائے اور پھر اس کا کفن جل جائے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی، کیونکہ سعدیہ نے تو پورے محلے میں اپنے کردار اور نیک سیرت کی وجہ سے مشہور تھی، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی خالہ کی طبیعت بھی اب خراب تھی، اور اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس نے کہا کہ اب مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میری امی آگے بڑھی اور سعدیہ کی ایک چچی نے ہمارا ساتھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ مجھے سعدیہ نے اپنی اس چچی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری یہ چچی کوئی اچھی عورت نہیں ہے، میرے بارے میں الٹی سیدھے باتیں کرتی ہے، اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتی ہے، لیکن اس کا بیٹا شرابی ہے، اس لیے میرے باپ نے انکار کر دیا ہے۔ مگر فی الحال تو اس کی چچی بھی بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ خیر ہم نے بھی پھر سے کفن منگوایا، کیونکہ بہت ہی دیر ہو رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا، بار بار کفن منگوا رہے تھے۔ میت کو کفن پہنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہاں پر تو وقت گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر سے کفن منگوایا گیا، اور اس دفعہ جب میں نے منظر دیکھا میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کفن پھر سے پھٹ گیا۔ ایک طرف سے میں نے کپڑا ہٹایا تو وہ بالکل ہی ٹھیک تھا، جب دوسری طرف سے ہاتھ میں نے کپڑا، حیران رہ گئے، وہ بہت ہی بری طرح سے پھٹ چکا تھا۔ ہمارے ساتھ اس کی چچی بھی کھڑی تھی، ہو سکتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی چچی نے کیا ہو، اور مرنے کے بعد اس کو بدنام کرنا چاہتی ہو، اور بار بار یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ ہم لوگوں نے قرآن پاک کی صورتیں پڑھنا شروع کر دی، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، اگر کوئی عذاب ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ اب تو بات ہماری سمجھ سے بھی باہر ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے کہ عجیب بات ضرور تھی جو سعدیہ کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، پہلے اس کی ناگہانی موت اور اس طرح کی اب تماشے، اس طرح کے معاملات بہت ہی کم سننے میں آتے ہیں، کیونکہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو اس کے ساتھ ایسے معاملات تو نہیں ہوتے۔ یہ تو دفن ہونے کے بعد کے معاملات ہوتے ہیں، دفنانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں۔ اس طرح کی باتیں تو کم ہی سننے کو ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ تو یہ سب کچھ پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے میری دادی نے ایک بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بیٹا، جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ مر چکا ہے، وہ وہیں پر پھر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو، ان کو روتے ہوئے اور بلکتے ہوئے اور پریشان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ رو کیوں رہے ہو، میری طرف دیکھو، تمہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ انہیں پکڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ انہیں پکڑ نہیں پاتا۔ یہ سب کچھ مردے کے لیے بھی بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جلد از جلد اسے دفنانا پڑنا چاہیے۔ اور جیسے ہی ہم لوگ میت کو دفنا دیتے ہیں اور مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں، تب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ آخر ایسا تھا تو اس وقت سعدیہ کی یہی حالت تھی اور آس پاس تھی، یعنی کہ اس کی روح یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ وہ بول پاتی اور ہمارے سوالوں کے جواب مل جاتے، کیونکہ اب سب لوگ اسی نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ سعدیہ کوئی نیک لڑکی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ تو ضرور ایسا کرتی تھی جس کی وجہ سے اب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ سب کے لیے عبرت کا نشان بنتی جا رہی ہے۔ پہلی بار کفن کا پھٹ جانا، کفن میں آگ لگ جانا، یہ سب کچھ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ آخری دفعہ کفن منگوایا گیا، ہم لوگ چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، دکان والے نے کہا کہ یہ آخری کفن ہے، اچھے کپڑے کا بھی ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے کیونکہ آپ لوگ 3 سے 4 دفعہ آ چکے ہیں
اور ابھی تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ جب آخری دفعہ کفن پہنانے لگے تو اس دفعہ صحیح طریقے سے پہنا دیا گیا تھا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ چلو معاملہ حل ہوا۔ یہ جو کچھ بھی تھا ہماری سمجھ سے باہر تھا، لیکن جیسے میری امی نے مجھے کہا کہ سارا باہر آواز دو کہ میت تیار ہے اور جنازہ لے جایا جائے، مگر جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو کفن پھر سے پھٹ چکا تھا، اور اتنا پھٹ چکا تھا کہ اس طرح سے میت کو باہر نہیں بھیج سکتے تھے۔ اب تو میری ماں بھی ڈرنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ چل بیٹی یہاں سے چلتے ہیں، یہاں پر کوئی نہ کوئی تو بہت بڑا عذاب آ رہا ہے، کہیں ہمیں بھی اس لپیٹ میں نہ لے جائے۔ میں نے کہہ دیا کہ نہیں اماں، یہ میری بہن جیسی تھی، میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنی امی کو غصے سے کہا کہ کہاں جائیں گے، ہمارا گھر بھی تو ٹوٹ چکا ہے، میں اس کو ایسے حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میری ماں کے چہرے پہ حیرانگی اور پریشانی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگی کہ چل یہاں سے، نہیں تو تیرے پر بھی کوئی مصیبت آ جائے گی۔ تو دیکھ نہیں رہی، تیری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، بھلا ایسے بھی کبھی ہوا ہے؟ میری ماں کا ڈر بھی جائز تھا، لیکن مجھے ڈر سے زیادہ یہ سوال تنگ کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا۔ مجھے پہلے لگا کہ شاید اس کی خالہ نے جان بوجھ کر ایسے کیا یا جھوٹ بولا ہے، پھر اس کی چچی نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اب تو خود میں یہاں پر کھڑی تھی اور مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ رات ہو گئی، اب فیصلہ کیا گیا کہ بنا کفن کے ہی میت کو دفنایا جائے، کیونکہ بہت وقت گزر چکا تھا۔ جب میت کو ہٹانے لگے تو ایک اور معاملہ پیش آیا۔ میت بہت وقت چارپائی پر پڑے رہنے کی وجہ سے چارپائی سے چپک گئی تھی، اور اس طرح سے چپک گئی تھی کہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ یہاں پر سب کچھ برے سے برا کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ اب تو میرے دل میں بھی یہی سوال آنے لگا۔ میں نے کہا کہ سعدیہ، تم تو ایسی نہیں تھی، پھر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر کچھ ایسا کیا کرتی تھی، کہ کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کے ساتھ ایسا برا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ دم کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے لیتی تھی، تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بڑی ہی خوبصورت تھی، ہو سکتا ہے کہ سب کے سامنے تو برقع پہنتی ہو اور پتہ نہیں بعد میں کیا کچھ کرتی ہو، شاید اس نے اپنے کوئی عاشق یا یار بنا رکھے ہوں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا پھر سبھی نے جامع مسجد کے امام اور مفتی صاحب کو بلا کر لانے کی بات کی، اور وہیں آ کر بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے، اور وہیں دعا کریں گے شاید کہ معاملہ حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر دل سے دعا کرے تو وقتی طور پر عذاب ختم ہو جاتا ہے، بس اتنا ہو جائے گا کہ کسی طرح سے میت کو دفنا دیا جائے، سعدیہ کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے وہ قبر میں ہی ہوگا، پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور ایک اور بھی مسئلہ تھا جو سامنے آ رہا تھا، سعدیہ کے لیے قبرستان میں جہاں پر بھی قبر کھودی جا رہی تھی وہاں پر خود بخود پانی بھرنا شروع ہو جاتا تھا، حالانکہ بارش کا کوئی بھی موسم نہیں تھا، قبرستان بالکل خشک پڑا تھا، صرف اس کی قبر کے اندر ہی پانی کیوں جمع ہو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کی قبر سے پانی نکالا تھا۔ ہم سب گاؤں والوں کے لیے ایک عجیب سا دن تھا، ہم لوگ حیران بھی تھے اور پریشان بھی تھے، جو کچھ ہو رہا تھا ہماری سمجھ سے تو باہر تھا۔ مفتی صاحب کا نام عبدالسلام تھا، وہ بہت ہی زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، وہ بھی سعدیہ کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے سعدیہ کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تو کب سے خبر پہنچ رہی تھی کہ بار بار یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، لیکن میں کسی بھی ایسے معاملے میں بولنا نہیں چاہتا تھا، اور آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ پھر میت کو صحیح طریقے سے ڈھک دیا گیا اور ان کو بلایا گیا کہ وہ دعا کریں۔ انہوں نے دعا کرنی تھی اور دعا ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لے اور اس کی روح کو ثواب بھیجے، تاکہ اگر اس پر کوئی عذاب آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ لوگ تسبیح کرنے لگے، لیکن اس کے بعد جو یہاں پر ہوا وہ سب دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ مفتی صاحب جیسے دعا کرنے لگے ان کا ہاتھ میت پر لگ گیا، اور جیسے میت کے چہرے سے کپڑا ہٹا تو یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ میت تو سعدیہ کی نہیں بلکہ یہ تو سیرش کی تھی۔ تو پھر سعدیہ کہاں تھی؟ سب لوگ حیران رہ گئے۔ جب وہ معاملہ ہوا، جب زلزلہ آیا تھا، سیرش کو اب تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ابو کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو فوراً ہسپتال بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر پتہ کرو کہ مجھے فون کر کے بتانا۔ اس نے مجھے وہاں پر جا کر فون کر کے بتایا کہ یہاں پر تو سعدیہ نہیں ہے اور سعدیہ کی ماں بھی نہیں ہے۔
سعدیہ کی ماں کا نام سلمہ بی بی تھا اور ہسپتال والوں کا کہنا تھا کہ سلمہ نام کی کوئی بھی عورت یہاں پر ایڈمٹ نہیں ہے۔ اور یہ سب کیا تماشا تھا، یہ کیا کھیل تھا جو یہ لوگ کھیل رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ سعدیہ کی میت نہیں بلکہ یہ سیرش کی میت تھی، اور یہ سارا عذاب سیرش کی میت پر آ رہا تھا۔ پھر مجھے سعدیہ کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ سیرش کچھ برا کر رہی ہے اور یہ بات امی ابو کو بتانا بہت ضروری ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میرے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ اگر یہ سعدیہ نہیں ہے تو مطلب کہ سعدیہ زندہ ہے۔ مولانا صاحب اور محلے والوں نے اس کے والد کو بٹھایا اور سارے محلے والوں نے سوال کیا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے تو تم اس کو اس کے نام کے ساتھ دفناؤ، اس کو اپنی دوسری بیٹی کے نام کے ساتھ کیوں دفنا رہے ہو؟ اس کے باپ نے روتے ہوئے کہا کہ میری ایک نہیں دو بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، سعدیہ بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اسے ہم لوگوں نے صبح ہی نانی کے گاؤں بھجوا دیا اور وہاں پر اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ ایک نیک لڑکی تھی، لیکن سیرش کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا تھا اور زلزلہ بھی اسی کی وجہ سے آیا تھا کیونکہ سیرش ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ ہمیں سعدیہ نے بتایا کہ وہ بہت ہی غلط کام کر رہی ہے، وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے اور وہی کام کر رہی تھی جو کسی طوائف خانے میں ہوتا ہے، لیکن اب وہ یہ کام گھر پر بیٹھ کر رہی تھی۔ اسی رات جس رات زلزلہ آیا تھا ہم لوگ گھر سے باہر تھے اور سعدیہ گھر پر ہی تھی۔ سیرش کسی انجان لڑکے کو گھر پر لے آئے اور اسے کمرے کے اندر لے گئے۔ سعدیہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ غلط کام کرنے سے باز نہ آئے اور وہ ساری رات اس لڑکے کے ساتھ ہی رہی۔ سعدیہ بھی کمرے کے باہر کھڑی دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی کہ یہ گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں ہے، تم ایسی حرکتیں مت کرو، لیکن وہ نہ مانی یہاں تک کہ صبح ہونے والی ہو گئی اور صبح اتنا تیز زلزلہ آیا کہ وہ تینوں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ لڑکے کو اس کے ماں باپ چپ کر اٹھا کر لے گئے اور ہم لوگوں نے جب سیرش کی میت کو دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ یہی ہونے والا تھا کیونکہ اس وقت اس پر اللہ کا عذاب شروع ہو گیا تھا، اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے چہرے کو چھپا دیا اور اپنی عزت کو بچانے کی خاطر یہ جھوٹ بولا کہ یہ سیرش نہیں بلکہ سعدیہ کی میت ہے۔ اس کی میت کو تو ہم پہلے ہی اس کے نانا کے گاؤں بھجوا چکے تھے، قبرستان میں اس کو دفن کر دیا گیا، اور یہ جو بھی عذاب آ رہا تھا یہ میری نیک بیٹی سعدیہ پر نہیں بلکہ سیرش پر آ رہا تھا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اپنی ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے دوسری بیٹی کی عزت کو خراب کیا، اور وہ بھی تب جب وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ آپ اپنی بیٹیوں کا کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بیٹی کے لیے دوسری بیٹی کو بدنام کر رہے تھے؟ پھر اس کی نیک نیتی کا کیا فائدہ؟ وہ تو بے مطلب ہی پورے محلے میں بدنام ہو گئی، آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دی گئی۔ اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتاؤ، ہم نے کہا کہ ہم ضرور بتائیں گے کیونکہ ہم سیرش کو اچھی طرح سے نہیں جانتے تھے، لیکن سعدیہ کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے تھے، وہ بہت ہی نیک تھی۔ یہ عجیب سا واقعہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، پھر لوگوں نے سیرش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس کے 2 دن کے بعد میں اپنے بھائی کے ساتھ اسی قبرستان پر گئی جہاں پر سعدیہ کو دفن کیا گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی، وہاں کہیں اس کی قبر کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، ایسی میٹھی خوشبو جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ دوستو، یہ تھا ایک زناکار لڑکی اور لڑکے کا عبرت ناک انجام، اس لیے اس کام کو ہمارے دین اسلام میں ایک حرام عمل قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔